شخصیت، پرسنالٹی، شخص سے جو شخص خاص بن جاتا ہے، اپنی خصوصیات جو اس کے اللہ نے اس کے اندر فطرت طور پہ رکھی ہیں اور وہ کچھ اپنا لیتا ہے وقت کے ساتھ، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی جو شخصیت ہے اس کے اندر ارتقائی مراحل آتے رہتے ہیں، مسلسل ارتقاء مطلب تغیر آتا رہتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ حالات کے مطابق۔ پھر والدین کی ایفرٹس سے، کوششوں سے، تو اگر ہم کہیں کہ شخصیت ایک ایسا کچا ہیرا ہے جس کو تراش کر انمول بنایا جاتا ہے اور اس کی قیمت بے بہا ہو جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے اور وہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، وہ ایسے ہیرے ہیں جو کہ گدڑیوں میں پائے گئے۔ تو ماضی ہمیں بتاتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسی کیسی خوبصورت شخصیات نے اس زندگی کے اندر جو زمین کے بل لوگ تھے، مگر ان کو نہ صرف آسمان میں پذیرائی حاصل ہوئی بلکہ زمین اور ہم اصل لوگوں میں آج بھی ان کے نہ مٹنے والے آثار و نقوش موجود ہیں، ان کی تعلیمات، ان کی اقوال زریں جو ہیں، لوگ اس کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں۔ تو شخصیت میں جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ انسان کے اندر جو اللہ نے خصوصیات عطا کی ہیں اس کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ نے اس کو ورثے میں، وراثت میں دی ہے۔ دوسرا، شخصیت کو ڈھالنے میں ماحول اور والدین کا بڑا کردار ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج موجودہ زمانے میں کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کوشش کی کہ وہ ایسی شخصیت بنائیں جو کہ ان کے اگر خاندان میں کوئی ایسا آدمی گزرا جس نے ایسے آثار، ایسی مثالیں قائم کی ہیں، رول ماڈل بن کے سامنے آیا ہے تو کوئی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کیا اس نے کوئی اپنا ایسا رول ماڈل رکھا، اپنے سامنے کوئی نمونے رکھا، ایسے شخص کی نقل کی سامنے رکھا جس کی اچھائیاں وہ اپنے اندر سمو لے؟ لیکن ہر کوئی ایک چیز کی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ میرا بچہ انگلش سیکھ جائے، میرا بچہ بڑا آدمی بن جائے، وہ دولت اکٹھی کر لے، وہ بڑے بڑے محلات بنا لے، وہ پلانے جگہ پلاٹ لے لے، وہ اچھی شادی کر لے، بڑا بنگلہ بنا لے۔ کیا شخصیت کی طرف راغب ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ پہلے والدین اپنے بچوں کو اچھے درسگاہ میں، اچھے اساتذہ کے پاس بھیجا کرتے تاکہ وہ ان کو اچھا انسان بنانا چاہتے تھے جو کہ اللہ اور اس کے بتائے ہوئے رستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر اس کے اندر اپنی کوئی ایک خصوصیت پیدا کرے تاکہ وہ اللہ کے ہاں منظور ہو جائے اور ان کے لیے بخشش کا اور ایک رول ماڈل بنے۔ کتنے والدین آج ہیں جو اپنے بچوں کو انہوں نے اس راہ پر خرچ کیا یا ایسی درسگاہ میں بھیجا ہے؟ کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں تو کیا ہاں کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ یونیورسٹیوں سے بن کے نکلے، بڑے بڑے جو ہیں اداروں سے بن کے نکلے ہیں؟ نہیں نکلے، وہ عبادت کی ایسی درگاہوں سے نکلے ہیں جنہوں نے نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے ہیں اور ایسی تعلیمات، ان کے آگے اتنے پیروکار جو آج بھی ان کے رستے پر چل رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں، ایک ایسے دیے کی مانند جو ہمیشہ روشنی دیتا رہتا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کی نقل کی، ان کو رول ماڈل بنایا، ان کو سامنے رکھ کر ان سے کوئی انسپائریشن، ان سے کوئی جو ہے وہ حاصل کی ایسی بات کہ آج بھی ان کے اندر یہ بات سما جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اپنے ارد گرد ایک دوسرے کو دیکھ کر نقل تو کرتے ہیں لیکن کوئی انسپائریشن کسی سے حاصل نہیں کرتا۔ ان کے لیے شخصیت نہیں رہ گئی، شخص رہ گیا ہے، آدمیت رہ گئی ہے، انسانیت نہیں رہ گئی۔ ان کی تمام باتوں کا وجہ کیا ہے؟ دوڑ لگی ہوئی ہے، نفس نفسی کا عالم ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دولت کمانا چاہتا ہے، شہرت کمانا چاہتا ہے، علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ کہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذاتیت کی طرف چل گیا ہے، وہ شخص بن کے رہ گیا ہے، نہ کہ شخصیت جو کہ پرکشش ہوتی ہے۔ اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، اس کا اندر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ باہر اس کا عکس نظر آتا ہے،
لوگ اس کے گرد ایک ہلکا حباب بنا کر بیٹھتے ہیں، اس کی موجودگی کو اپنی باعث مسرت سمجھتے ہیں، اس کی موجودگی میں اطمینان محسوس کرتے ہیں، وہ دلوں کو مو لیتا ہے۔ اس کی زبان اور اس کا اخلاق، اس کا عمل، اس کی آسودگی، اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں کرنے کا انداز، اس کا رویہ، اس کی برداشت، اس کا صبر، یعنی اتنی ان گنت خصوصیات اس شخصیت میں ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو کسی ایک چیز کو بھی کسی کو نظر آئے جو اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ اس میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کم سے کم بیٹھ کر ان لوگوں کے درمیان جو کوشش کرتا ہے کہ کوئی حاصل کر لوں، تھوڑا سا علم حاصل ہو جائے، تھوڑا سا فیض حاصل ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا نالج حاصل ہو جانا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور کیوں ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے شخصیت کو نہیں، شخص کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو اگر ایک سیلیبریٹی جیسے لباس نہ پہنیں گے، اس جیسے اطوار اور اس جیسے اقدار، ان جیسے ماحول کو نہ بنائیں گے تو ہماری زندگی کا سبب کوئی نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ بابا اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی لائف دیکھو، تم اپنی لائف دیکھو، اس کے ماحول کو دیکھو، اپنے ماحول کو دیکھو، تم اپنے حسب نسب کو بھی نہیں دیکھتے، اپنے والدین کو بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تمہیں کیا بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کچھ بنانا چاہتے ہیں، تم کچھ بننا چاہتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے لوگوں کو دیکھنا شروع کر نقل تو کی ہے، لیکن شخصیت نہیں بنے۔ شخصیت کون بنتا ہے؟ جو اپنے سامنے کسی کو اپنے لیے رول ماڈل بناتا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جس شخص کا دل اچھا ہوگا، اس کا کردار اور اس کا ریفلیکشن اس کی ذات میں بھی آئے گا۔ جس کا دل اچھا ہوگا وہ آٹومیٹک کردار کا بھی اچھا ہوگا۔ جیسے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,26,000 پیغمبروں کی آپ حیات طیبہ کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس تمام لوگ جو ہیں انہوں نے لوگوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا، اس میں انہوں نے ان کے لین دین اور حق تر کی بات کی ہے، سچ پر قائم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہونے کا انہوں نے دعویٰ بعد میں کیا جب حکم آیا، جب وحی نازل ہوئی۔ اس سے پہلے درمیان میں لوگوں کو اپنی شخصیت، اپنے کردار، اپنے رویے، اپنے لین دین، اپنے عدل و انصاف، اپنے صبر اور اپنی تمام تر خصوصیات جو اللہ نے ان کے اندر وضاحت کی تھی، اچھے دل کی وجہ سے انہوں نے اس کا دکھلاوا کیا۔ ایسے نہیں، سب سے بڑی بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان جس میں بے شمار برائیاں پائی جاتی تھیں، ان کے درمیان رہ کر آپ نے صادق بھی رہے، امین بھی رہے، راست بات بھی رہے، نیک بھی رہے، گولی گلوم سے پرہیز کرتے تھے، کسی کے ساتھ جو ہے برائی میں شامل نہیں ہوتے تھے، اور وہ جو یہی وجہ تھی کہ بد کردار لوگ بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھاتے تھے۔ اور یہ اسی لیے تو آپ یہ کہتے تھے کھڑے ہو کر کہ اگر میں کہہ دوں تمہیں صبح کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا کہ پیچھے سے ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں مان لیں گے، کیونکہ آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ یعنی آپ نے کردار سے ثابت کیا، نہ کہ معجزات سے ثابت کیا، اپنے اخلاق سے ثابت کیا، اپنے رویوں سے ثابت کیا۔ تو یہ بہترین رول ماڈل جو اس کے علاوہ آپ تمام انبیاء کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی شخصیت اور اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا اور بعد میں دین اسلام کی تبلیغ کی طرف ان کو راغب کیا۔ تو پرسنالٹی میں اور شخصیت بنانے میں انسان کا دل سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ جتنا وہ اندر سے اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا باہر ریفلیکشن نظر آئے گا۔ اگر وہ آپ اندر سے باطن میں اگر وہ غلیظ ہے، گندا ہے، تو کیسے وہ باہر سے بھی خوبصورت پرکشن نظر آئے گا۔ مجھ مراد نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ میک جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے گا یا اچھے لباس پہنے گا تو آپ اس کی طرف راغب ہوں گے۔ اچھے اطوار اخلاق کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے جو اس کے ارد گرد سے وہ اندر سے شخصیت سے نکلتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو مو لیتے ہیں، دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ یہ شخصیت کے اندر ایسی کشش ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخصیت سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کے اس کے ارد گرد کے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے، کیونکہ اس کے جو اخلاق و اطوار ہیں، اس کی خصوصیات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں سب کو، اور وہ چھلکتی بھی ہیں، اس کے اعمال سے چھلکتی ہیں،
اور سب سے بڑی بات جو ہے اعمال ہی ہیں، اچھے اعمال ہی اچھی شخصیت کو ڈھالنے میں جو ہے معاون کردار ادا کرتے ہیں، سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی نقل کریں جو کہ جس کے پاس آپ کے پاس اس کا اختیار بھی نہیں، نہ ایسے جیسے ماحول ہے، نہ ایسے جیسے وسائل ہیں، تو ایسے لوگوں کی انسپائریشن حاصل کریں، ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں جنہوں نے اپنے اندر کو خوبصورت بنایا اور اپنے ارد گرد ان کے اپنے خود بخود جو ہے خوبصورت ہو گیا، ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا، نہ کہ مال کی وجہ سے ہوا، نہ بڑے بڑے گھر بنانے سے ہوا، نہ صرف بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے سے ہوا، اچھے لباس پہننے سے ہوا۔ یہ کیا فائدہ ہوا کہ وہ اچھا لباس تو پہنا ہوا لیکن اچھی گفتگو نہیں کرتا، اس کے اطوار اچھے نہیں، اس کی عادات اچھی نہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کے رویے اچھے نہیں، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ لوگوں کے درمیان دلوں کو نفاق پیدا نہیں کرتے، اچھے رویوں سے، دوستانہ رویوں سے لوگوں سے ملتے ہیں اور اس میں اور اپنے میں کفر محسوس نہیں کرتے، وہ سب کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی اللہ کا درس ہے جو ان کے اندر جو ہے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ وہ دل کے اچھے ہوتے ہیں، لوگ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی شخصیت اور اپنے رویوں، اپنے کردار سے اور اپنی جو ہے اخلاق سے ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیت ہے۔ شخصیت کا ناپنے کا بہترین طریقہ اس کے اعمال ہیں۔ جب آپ ان کے اعمال دیکھیں، ان کے گرد گرد ماحول کو نہ دیکھیں، نہ کہ ان کی ظاہری شخصیت کو دیکھ کر وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ اچھی شخصیت کا مالک نہیں ہو سکتے۔ وہ اگر کوئی سیلیبریٹی آپ کو متاثر کرتی ہے تو وہ اس کی فیس جو ہے ویلیو کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ شوبز کی پرسنالٹی ہے، لیکن اس کے اخلاق کو دیکھیں تو سب سے گندے اور خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ اعمال نہ اچھے ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر وہ ججمنٹ نہیں رہی، وہ اندازہ نہیں رہا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا پرکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کوئی پیرامیٹر ہی نہیں ہے جس سے ہم دیکھیں کہ کون کتنا جو ہے وہ اخلاق میں اچھا ہے، اور جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے وہی اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی ہے، اس کو اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے درمیان، میرے پاس قیامت کے روز سب سے وہی لوگ اچھے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کے اخلاق آٹومیٹک اچھے ہوں گے، وہ آٹومیٹک اچھی شخصیت کے مالک ہوں گے، وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوں گے، اچھے دل کے مالک ہوں گے، کیونکہ اچھا ہی اندر باہر کا آئینہ دار ہوتا ہے۔